السلام علیکم عزیز طلباء اور طلبات، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید واثق ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو سبق نمبر 9 غزل رخ و زلف جان کھویا کیا، شاعر خواجہ حیدر علی آتش، جماعت نہم۔ شاعر کا تعارف لکھ دیا ہے، الفاظ معنی جملے، الفاظ متضاد، اور ایک شعر رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، یہ مطلع ہے۔ تو اس کی تشریح ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں، ذرا ایک دو شعر اور پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا، ہر لغت ہمیشہ صدا وصف دندان محبوب کے دانتوں کی خوبی۔ آتش چونکہ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں، تو جس میں محبوب کی ظاہری حسن جمال کے گن گائے جاتے ہیں، کبھی رخسار، کبھی آنکھیں، کبھی ہونٹ، تو کبھی دانت جو کہ سفید موتیوں کی مانند قرار دیے جاتے ہیں۔ ان کی تعریف میں عاشق زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے، اور عاشق کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے محبوب سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی اور حسین نہیں ہو سکتا۔ تو اس شعر میں بھی شاعر کچھ ایسے ہی ہے کہ اس کے دانتوں کی سفیدی، جس طرح مالا پروئی ہوتی ہے لڑی مالا کی، تو اس طرح اس کو یعنی کہ تشبیہ دے رہا ہے، دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے، اور تعریف میں لکھے گئے الفاظ موتیوں جیسے قرار دے رہا ہے۔ تو آتش کی مرثا کاری کی اعلیٰ مثال ہے، وہ خود بھی شاعری کو الفاظ کی نگینہ کاری قرار دیتے ہیں۔ تو بقول شاعر، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ تو اسی طرح شاعر بھی اس طرح اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے دانتوں کی۔ تو آگے دیکھتے ہیں شعر نمبر 4 رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ تو پہلے اس کی ہر لغت دیکھ لیتے ہیں۔ سبز ہری بھری کشتے سخن، شاعری کی کھیتی مراد، اشعار کی آمد، بے فکر سوچ سے آری خالی دماغ۔ اس شعر میں آتش نے ایک گہرا فلسفہ پیش کیا جو کہ شاعر حضرات کے حوالے سے ہے، کیونکہ اکثر اوقات شعراء کرام پر ایسی ذہنی کیفیت وارد ہوتی ہے کہ جس میں کئی طرح کے یا کچھ وقت کے ان کے ذہن میں کسی قسم کی شاعری کی آمد نہیں ہوتی۔ یہ خالی و ذہنی کی کیفیت ہوتی ہے جسے شاعرانہ خلا کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی مختصر وجوہات ہو سکتی ہیں، چاہے خوشی ہو، غم کی کیفیت ہو، یا محض مادی مصروفیات، یا جو ذہن کو دنیاوی کاموں میں الجھائے رکھتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس شعر میں خوبصورت بات اس میں بے فکر کشتے سخن کا استعارہ کا استعمال ہے، جو کہ شعر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتا ہے، اور اسی استعارے کی مناسبت سے دیگر الفاظ کا استعمال، یعنی کہ فصل کا سبز ہونا، جوتنا اور بونا کے استعمال کرنے سے آتش کی آتش بیانی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ کلام ان کے عبور ہونے کی واضح دلیل ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت عرصے سے انہوں نے شاعری کی فصل نہ بوئی اور نہ ہی کاٹی، اور نہ ہی دماغ کے کھیت میں انہوں نے سوچ اور خیالات کے حل جوتے ہیں۔ یہ بے فکر کا عالم ٹل نہیں سکا، بلکہ سرسبز و شاداب ہے۔ تو اس طرح اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔